موسم بدل رہا ہے اور سردیاں جا رہی ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں۔ اس بدلتے موسم میں نہ تو پتہ چلتا ہے کہ کب سردی گئی اور کب گرمی آئی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی تیز دھوپ نکلتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس گرمی آ ہی گئی، لیکن پھر ایسا لگتا ہے کہ شام کو بادل بن گئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور کل تو اتنا اچھا موسم بنا ہوا تھا، گہرے گہرے بادل تھے اور بارش بھی خوب ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایسی ٹھنڈ لگی، بچے کہتے تھے مما ہمیں تو ٹھنڈ لگ رہی، چائے ہی بنا کر دے دیں۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ بیٹا دیکھو اب تو لائٹ بھی چلی گئی، کیونکہ وہ اتنی تیز ہوا چل رہی تھی، اور اس تیز ہوا میں نا وہ کوئی وہ لائٹ بھی آف ہو گئی اور کھمبے بھی گر گئے، درخت بھی وہ گر گئے، اور بہت ایسے لگتا تھا جیسے طوفانی بارش آ رہی ہو۔ اور اتنی یخ ٹھنڈی بارش میں نا بچے خوب انجوائے کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مما ہم یہاں نہا لیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، ابھی یہ وہ مونسون والی گرمیوں والی بارش نہیں ہے، یہ بدلتے موسم کی ہے، اور یہاں پہ بچے بیمار بھی بہت ہو رہے ہیں۔ اور کبھی ایسے پنکھے کی ہم پنکھا چلاؤ تو ہوا اس کی بہت اچھی لگتی ہے، اور کبھی کبھی تو بس اس کی ہوا بھی ٹھنڈی ہونے لگ جاتی ہے تو پنکھا بھی بند کر دیتی ہوں، اور مکھیاں ایسے بھنبھناٹ کر کے آ رہی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اور چھوٹے بڑے کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، کسی کو زکام ہو رہا ہے، کسی کے سر میں درد ہے تو کسی کو بخار ہے۔ اور میں خود اپنی کہوں، مجھے بھی ایسے کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، سستی اتنی ہے کہ حد نہیں۔ ایسے اب دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، رات کو صبح اٹھو ایسے سر بھاری، ایسے لگتا ہے جیسے نیند تو پوری ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس بدلتے موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچوں کی، خود کی اور بزرگ حضرات کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے، آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، نیکسٹ لیول لائف ولاگ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، تو مائی ڈیئر سسٹرز، سردیاں جا رہی ہیں اور گرمیوں کی آمد ہے، اور جیسے ہی موسم بدل رہا ہے، بہت ٹھنڈی یخ جب سردی ہوتی تھی تو اندر تو مجھ سے تو نہیں ٹھہرا جاتا کہ میں ایسے بس کوئی کمرے کی سیٹنگ کر لوں یا کچن میں اتنا زیادہ دیر تک رہوں، یا پھر میں یہ برانڈے کی کوئی ایسے لیونگ ایریا جو ہوتا ہے اس کی کوئی سیٹنگ وغیرہ کر لوں۔ نہیں، مجھ سے تو بالکل بھی کھڑا نہیں ہو جاتا، بس ایسے بس کچن کا ہی کام کرو، چولہے پہ کچھ کبھی سوپ بنا لیا، کبھی چائے بنا لی، کوئی گرم چیزیں بنا لی، بچوں کو ایگ بول دے دیا، چائے رس دے دیا، کبھی سوپ بن رہا ہے، کبھی وہ گرمیوں کے جو سردیوں کے لوازمات ہوتے ہیں جو بچے بڑے اور خود بھی ہم شوق سے کھائیں پئیں۔ لیکن اب تو جیسے سردی کا جو زور ٹوٹا ہے اور موسم جو بدل رہا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ٹھنڈی یا ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب تیز دھوپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے جب تیز دھوپ ہو، بادل نہ ہو، ہوا نہ ہو تو ایسا لگتا ہے بس گرمیاں آ ہی گئیں، پھر وہ پسینہ آ جاتا ہے، پسینے میں پھر یکدم اگلے دن یا پھر شام کو ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، تو وہ گرمی سے فوراً سے سردی کا جو اٹیک پڑتا ہے نا، وہ پھر ٹانگیں بھی ایسے، ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچوں کو نزلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑے جو ہیں ان کے گھٹنوں کا مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس بدلتے موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پاس وہ میڈیسن باکس بھی رکھنا چاہیے، اور بچوں کو نا نیم گرم پانی، نیم گرم دودھ وہ دینا چاہیے، بڑوں کو بھی، ان کو بھی ایگ بوائل ہے جیسے نیم گرم دودھ ہے اور تازہ پانی ہے وہ بھی پینا چاہیے۔ ابھی یہ ٹھنڈا پانی پینے کا موسم بالکل بھی نہیں ہے۔ کل بھی میری بیٹی باہر گئی اور ادھر سے باہر وہ پھیری والا آیا، وہ کوئی آئس کریم لینے والا، بیچنے والا، تو میری بیٹی کہہ رہی مما پلیز مجھے 10 دے دے، میں نے آئس کریم لینی ہے۔ پہلے وہ ہمارے بچپن میں ہوتی تھی نا فینٹا اور پیپسی کی ایسی شاپر میں ایسی لمبی سی بنی ہوئی، وہ ہم بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر بچے بھی وہی چیزیں شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کافی دیر اس کو منع کیا کہ بیٹا یہ نہ کھاؤ، گلا خراب ہوگا، موسم بدل رہا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھ لو۔ لیکن وہ بس ضد ہی تھی کہ نہیں میں نے یہ کھانی ہی کھانی ہے، تو وہ لے کے گئی مجھ سے، اور اس نے ٹھنڈی وہ کلفی کھا لی، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کا وہ ناک بند اور اس کی وہ چھینکیں آ رہی، اور اس کو وہ گلا اس کا خراب ہو رہا۔ تو میں نے اس کو منع کیا کہ بیٹا دیکھو مما نے آپ کو منع کیا ہے نا، لیکن آپ نے پھر بھی مما کی بات نہیں مانی، تو اب دیکھو آپ کو یہ نزلہ زکام ہو رہا ہے۔ تب میں نے اس کو وکس لگائی اور اس کے بعد اس کو بروفن دی، تو پھر گھنٹے 2 کے بعد نظر آ اس کا تھوڑا سا نا وہ کم ہوا، اس کا فلو بھی، اور تھوڑی سی جو اس کو حرارت ہو رہی تھی وہ بھی۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اس سردی میں تو پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے خود کو کور کرنا ہے، یکدم ہی سردی آ جاتی ہے، یکدم ہی گرمی آ جاتی ہے، تو بس پھر یہی سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر میں
अंदर कमरे में आई, वहाँ पे मैंने वो दिल भी कर रहा था कि मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा बेडरूम की और लिविंग रूम की ज़रा सा सेटिंग कर लूँ। तो फिर कल भी मैंने वो बेड की बेडशीट्स चेंज की, ज़रा उनकी साइड चेंज की, साइड टेबल्स की थोड़े से कवर्स चेंज किए, और दूसरे जो बेड पर पड़े हुए थे जो सिंगल होते हैं पलंग्स वगैरह, उनकी सेटिंग भी चेंज की। और उसके बाद फिर वो इतना अच्छा और चेंज लग रहा था ना कमरा। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि देखिए मम्मा अब ये गर्मियों की सेटिंग हो रही है, तो फिर ये अच्छा लग रहा है। तो फिर बच्चों की भी अपनी एक चॉइस होती है, और तबीयत के साथ साथ ना हमारे मूड भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और दिल करता है कि हाँ अब हम ना अच्छी तरीके से छतों की, पंखों की और फर्श की, दीवारों की, खिड़कियों की, दरवाज़ों की, हर तरह से ना अच्छी तरह से हम वो सफाई करें, और सफाई करके ना ज़रा नीट एंड क्लीन घर हो जाए। क्योंकि सर्दियों में तो इतनी ठंडी यख ठंड होती है ना कि हम अंदर कोई काम भी नहीं कर सकते। इस तरह जब गर्मी आना स्टार्ट होती है, मेरा तो ये रूटीन है, मैं फर्श भी धो रही हूँ और खिड़कियाँ भी धो रही हूँ, दरवाजे भी धो रही हूँ, और ख़ुद के साथ साथ ना घर को भी हम चेंज कर रहे होते हैं। इससे ये है कि ज़रा वो चेंज भी हो जाता है, लुक भी चेंज हो जाती है, और देखने में भी अच्छा लगता है, और काम करने में भी मज़ा आता है। वही एक ही चीज़ हो ना बार बार हम अपनी लाइफ में कर रही हूँ, और रूटीन में वो चीज़ आ रही हो, तो थोड़ा सा ना बंदा मैं डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्या, कुछ नया होना चाहिए। तो हर 6 महीने के बाद मेरी तो अपनी यही रूटीन है। मैं गर्मियों की वो जो घर की सेटिंग होती है वो और तरीके से होती है, और जो सर्दियों की होती है वो मैं और तरीके से करती हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इस तरह कल मैं बैठी थी और मैंने अपने लिविंग एरिया की भी मैंने सेटिंग की। सोफ़े जो एक साइड से पड़े थे उनको उठा के ज़रा उस साइड पे रख दिए, और इस तरह से बच्चे भी खुश हो गए। बच्चे बाहर गए हुए थे, मैं नाश्ता करके जैसे बैठी मैंने कहा चलें अब ना आज गर्मियों की सेटिंग कर लेती हूँ। तो वो तख्त पुश उठा के वो खिड़की के सामने रख दिया, और सोफ़े को उठा के उस साइड पे रख दिया, और एक बेड को इधर इस दीवार के साथ लगा दिया, और ये देखने में ना अच्छा लग रहा था। फिर जैसे मेरे बच्चे अंदर आए तो वो देख के बहुत खुश हुए, मम्मा ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत कमाल की सेटिंग लग रही है। फिर आपको पता है चेंजिंग, जब हम एक माँ अपने घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखती है, थोड़ा सा चेंज रखती है, तो बच्चों का मूड भी फ्रेश हो जाता है, और वो उनका दिल भी घर में लगा रहता है, वो हंसी खुशी खेलते भी रहते हैं। और इस तरह मैं साथ साथ अपने बच्चों को भी गाइड करती रहती हूँ कि वो भी मम्मा के साथ हेल्प करवाएं। तो जी आज का यही व्लॉग था, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और व्लॉग का एंड करने से पहले यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर में खुश आबाद रखे, और आने वाला मौसम, आने वाला वक्त हमारे लिए खैर और आफियत का हो। और यहाँ मेरी देवरानी है, वो आलू और चिकन के कबाब बना रही थी, जो कि बहुत ही मज़े के थे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।